खुशनुदिये बिनते पैगंबर लेके आए हैं, तय खुशनुदिये बिनते पैगंबर लेके आए हैं, पशकले अश्क हम आंखों में गौहर लेके आए हैं। और तस्मीन जो अपने खुश्क लब करते हैं तब शुक्र इलाही से, जो अपने खुश्क लब करते हैं तब शुक्र इलाही से, हुसैन इब्न अली ऐसे 72 लेके आए हैं। जो अपने खुश्क लब करते हैं तब शुक्र इलाही से, हुसैन इब्न अली ऐसे 72 लेके आए हैं। हुजूर एक तस्वीर और कहते जिहादे नफ्स में जिनका कोई सानी नहीं मिलता, जिहादे नफ्स में जिनका कोई सानी नहीं मिलता, हुसैन इब्न अली ऐसे 72 लेके आए हैं। किसी सूरत से भी वो शय से बैयत ले ना पाएंगे जो रन्ने नैज़ो शमशीर और खंजर लेके आए हैं। और ये शेर देखेंगे, तबस्सुम कमसिनी के साथ ही मैदान में असगर, छोड़ा भाई देखेंगे कि तबस्सुम कमसिनी के साथ ही मैदान में असगर, बहुत है जिसके पस मंजर वो मंजर लेके आए हैं। बहुत है जिसके पस मंजर, बहुत है जिसके पस मंजर वो मंजर लेके आए हैं। वो राहिब हों कि फितरुस हों कि हुर हों, कुछ न कुछ लाए। वो राहिब हों कि फितरुस हों कि हुर हों, कुछ न कुछ लाए। दरे सरवर पे जब अपना मुकद्दर लेके आए हैं। जो सब्र का पैगाम पहे अम्मो अम्मा, देखें जो सब्र का पैगाम पहे अम्मो अम्मा है, वो जुल्म न समझेगा, मोहब्बत की ज़बां है। जो सब्र का पैगाम पहे अम्मो अम्मा है, वो जुल्म न समझेगा, मोहब्बत की ज़बां है। और हक वालों का दरबार सजा पाओगे अभी, हक वालों का दरबार सजा पाओगे अभी। बतलाओ तो बातिल का कहीं नाम निशान है। और अब तस्मीर, आजादी का पैगाम है हर एक कड़ी में, आजादी का पैगाम है हर एक कड़ी में, हर हर कैद जंजीर में ज़ैनब की ज़बां है। बहुत ही अदब के साथ मुर्शीद कादिर जिलानी अशरफ कलकत्तवी से दरखास्त है, वो तो सीख रहा है अपने काम पेश करें। बाबा से बुलंद नारे सलवार। जनाब मुर्शीद वाफ्ती साहब तक हमारी आवाज़ पहुँच गई तो जल्द से जल्द इमाम नारे सीखे हैं। नारे सलवार। हमारे मुन्ना अकेला भाई, उनकी करम फरमाई ने उन्होंने बार बार फोन किया, मैं इस लायक नहीं था और हमारे अल्लामा हज़ीरी ने मुझे कांटों में घसीटा, लेकिन यहाँ एक से एक शुअरा है माशाअल्लाह, साहिब कलम है। फिर भी अपनी जो अल्लाह रिसालत है, मैं वैसे शुक्रगुजार हूँ तमाम अरकान का। ज़बरदस्त महफिल है। अगर ये मजलिस है, अगर पहले ठीक से मालूम होता तो मैं तैयारी के साथ आता। अब मेरी तबीयत भी अचानक बिगड़ गई, पता नहीं अगले शायद की नजर लग गई, तो आने से कल में बंदा अचानक मुब्तला हुआ। चंद अशआर है ये जनाब अल्लाह अकेला कहाँ तशरीफ रहे हैं कि ये तस्वीर में पहले कि ये कंज़े मुस्तफ़ा के नालो गौहर लेके आए हैं। हुसैन इब्न अली ऐसे 72 लेके आए हैं। जरूरत दीन हक को दिल नफूसे कुदसिया की है, जरूरत दीन हक को दिल नफूसे कुदसिया की है, वही खासाने हक सिद्ध पैगंबर लेके आए हैं। और अज़ल से आज तक देखे गए से सब्र के जौहर, अज़ल से आज तक
देखे न ऐसे सब्र के जौहर के जैसा सब्र करबल में 72 लेके आया से आज तक ये हमने ट्रेन ही में लिखा है, वक्त नहीं था बिल्कुल, तबीयत भी नासाज हो गई अचानक कि अज़ल से आज तक देखे न ऐसे सब्र के जौहर के जैसा सब्र करबल में 72 लेके आए हैं। अब चले आओ अज़ादारो नबी दे मग़फ़िरत सुन लो, चले आओ अज़ादारो नबी दे मग़फ़िरत सुन लो। ये लोग परवाने जन्नत पैगंबर लेके आए हैं, ये लोग परवाने जन्नत पैगंबर लेके आए हैं। और खुसूसन हुजूर की जो 4 साल की शहज़ादी है हज़रत सकीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सकीना बीबी हम अहले अज़ा का है यही तोहफा, सकीना बीबी हम अहले अज़ा का है यही तोहफा। तुम्हारे वास्ते अश्कों के सागर लेके आए हैं, तुम्हारे वास्ते अश्कों के सागर लेके आए हैं। ये होता है सिरे में मातमी आगे वाक़ई देख लो अरशद, सिरे में मातमी आगे वाक़ई देख रहे अरशद, तुझे दिनों को मौला जामी कौशल लेके आए हैं। और बस एक वो चंदी अशार में दूसरी बार में के हर हल्का ज़मीन में ज़ैनब की ज़बान, हर सांस में सज्जाद की एक आह निहा है, हर सांस में सज्जाद की एक आह निहा है, और हर हल्का ज़मीन में ज़ैनब की ज़बान है। तुम फतवे बिदअत में उलझते रहो मुफ्ती, तुम फतवे बिदअत में उलझते रहो मुफ्ती, और मैं आशिक़ शब्बीर हूँ, मातम मेरी जान है। तुम फतवे बिदअत में उलझते रहो मुफ्ती, मैं आशिक़ शब्बीर हूँ, मातम मेरी जान है। और तुम मधुसना कलबा की करते रहो हरदम। मौलाए कायनात किसी को कलबा फरमाते थे, मुआविया के लफ्ज़ी माने कलबा के यानी कुटिया। तो तुम मधुसना कलबा की करते रहो हरदम, मैं जिसका समाखार हूँ वो शेरे जिया है, वो शेरे जिया है। और काफिर है वो दिल जिसमें नहीं है गम शब्बीर, काफिर है वो दिल जिसमें नहीं है गम शब्बीर। हर दीदे मोमिन से यमे अश्क रवा है, हर दीदे मोमिन से यमे अश्क रवा है। ऐ अहले अज़ा अजरे गमे हज़रत मौला, ऐ अजरे अज़ा अजरे गमे हज़रत सिद्दीक़, क्यों कर को बयां जिसकी नहीं हद बयां है, क्यों कर को बयां। और पता है कि अरशद की दुआ है दम आखिर मेरे मौला, अरशद की दुआ है दम आखिर मेरे मौला, हासिल हो लिका आपकी ये हसरत जा है, हासिल हो लिका आपकी ये हसरत जी। तुम फतवे बिदअत में उलझते रहो, ये मतलब तुम फतवे हमारे अल्लामा नदवी साहब का हुक्म है जो मैं बता रहा हूँ कि तुम फतवे बिदअत में उलझते रहो मुफ्ती, तुम फतवे बिदअत में उलझते रहो मुफ्ती। मैं आशिक़ शब्बीर हूँ, मातम मेरी जान है, मैं आशिक़ शब्बीर हूँ, मातम मेरी जान है। जैसे नाम सैयद खुर्शीद अली कादरी अल जीलानी अरशद कलकत्ती, अभी बहुत ही अदब के साथ ताली जनाब मौलाना मरबूब आलम अस्करी साहब से गुजारिश है कि वो आए आज की इस मंच को ख़िताब करें। आगे जनाब मौलाना मरबूब आलम अस्करी साहब है। لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا يخلق بدعته القائمون اصطفى وأفضل الأنبياء والمرسلين بالقاسم وعليه الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى میں نے بہت ہی مشہور معروف ہے کلمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے جس میں ارشاد خداوندی ہوتا ہے کہہ دیجیے میں تم سے کسی طرح کے کوئی اجر و رسالت کا سوال نہیں کرتا سوائے اس کے کہ تم میرے قرابتداروں سے مانگو یہ ایام یہ پروگرام اور اس طرح کے اجلاس اجر رسالت پیغمبر نے جب اجر رسالت کا مطالبہ کیا یقیناً اجر رسالت کا یہ مطالبہ پیغمبر کی جانب سے خود پیغمبر کی طرف سے نہیں ہے آیت کی شروعات ہوتی ہے لفظ قل سے یعنی خدا کی جانب سے یہ حکم ہو رہا ہے کہ کہہ دیجئے لا اسألکم علیہ اجرا میں تم سے اجر رسالت کا سوال نہیں کرتا سوائے اس کے کہ تم میرے قرابتداروں سے مودت اختیار کرو تو اس آیت کے انداز سے یہ پتہ چلتا ہے کہ پروردگار عالم کہلوا رہا ہے ورنہ لفظ کل نہیں آتا اگر پیغمبر نے اپنی جانب سے کیا ہوتا تو اس کو نقل کیا جاتا لیکن ادھر سے حکم ہو رہا ہے کہ کہہ دیجئے ان سے کہ میں نے جو زحمتیں برداشت کی ہیں دین کے پہنچانے میں شریعت کے لانے میں لوگوں کو راہ راست کے اوپر لگانے کے سلسلے میں اس کا میں تم سے کسی طرح کا کوئی اجر نہیں چاہتا سوائے اس کے اللہ کی لفظ خود بتا رہی ہے پہلے تو کہا کہ میں نہیں چاہتا لیکن اللہ کے مابعد سے یہ پتہ چلتا ہے کہ پیغمبر کسی چیز کا مطالبہ کر رہے ہیں وہ مطالبہ کیا ہے کہ میرے قرابتداروں سے مودت اختیار کرو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ عربی زبان میں محبت بھی عربی کا لفظ ہے لفظ مودت بھی عربی کا لفظ ہے لیکن محبت کا لفظ استعمال نہیں ہوا ہے مودت کا لفظ استعمال ہوا ہے تو کوئی نہ کوئی ان دونوں کلمات میں فرق ہوگا کوئی نہ کوئی ظرافت ہوگی کوئی نہ کوئی لطافت ہوگی ورنہ عربی کا یہ کلمہ اور جگہ بھی استعمال ہوا ہے جیسے لفظ حب استعمال ہوتا ہے حب الدنیا رافق الخطیہ حدیث ہے کہ ہر خطا کی جڑ کیا ہے
محبت دنیا ہے. اگر کوئی شخص دنیا سے محبت کرتا ہے تو لفظ حب استعمال کرو. تو آیت میں محبت کا لفظ بھی استعمال کیا جا سکتا تھا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پیغمبر جب یہ کہہ رہے ہیں کہ میں اجر رسالت میں تم سے کسی شے کا مطالبہ نہیں کرتا سوائے اس کے کہ میرے خاندان والوں سے، میرے قرابت داروں سے مودت اختیار کرو. تو مودت اور محبت میں فرق ہے کیا؟ اردو زبان کی کوتاہی ہے کہ مودت کا دیا جاتا ہے طرف سے چاہے. محبت انسان چاہے لیکن چاہت اپنی طرف سے ہو، اسے کہتے ہیں محبت. اور جہاں پر چاہت جس سے محبت کر رہا ہے اس کے اعتبار سے چاہت ہو، اسے کہتے ہیں مودت. پیغمبر یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ میرے اجر رسالت جو تم دینا چاہتے ہو اپنے اعتبار سے محبت نہیں کر رہا ہے، بلکہ محبت اس طریقے سے کرو جیسے میرے اہل بیت چاہتے ہیں. یعنی محبت جیسے اہل بیت چاہیں ویسے محبت کرنا. اہل بیت کی چاہت اور تمہاری چاہت اور تمہاری چاہت میں ممکنہ جذبات ہو. اہل بیت کی چاہت میں ہر اس طریقے سے محبت کی جائے گی جس میں تمہاری ہدایت ہو. اس لیے کہ پیغمبر کا یہ سوال، پیغمبر کا مطالبہ اجر رسالت کرنا، خود پیغمبر کا اس میں کوئی فائدہ نہیں ہے. خود ارشاد ہے ما سألتکم من اجر فہو لکم. میں جو تم سے اجر رسالت کا سوال کر رہا ہوں اس میں تمہارا فائدہ ہے، اس میں میرا کوئی فائدہ نہیں، اس میں تمہارا فائدہ ہے. فائدہ کیا؟ یہاں پر محبت کا مطالبہ بتقاضائے اطاعت تھا. مطالبہ مودت بتقاضائے اطاعت تھا، اس لیے کہ پیغمبر نہیں چاہتے تھے اہل بیت کی اطاعت اور اتباع کو ناپسندیدہ طریقے سے اختیار کیا جائے. خدا یہ چاہ رہا تھا اہل بیت کو محبوب خلائق بنا دے. جب محبوب خلائق بنا دے گا جس سے انسان محبت کرتا ہے تو جیسے اہل بیت چاہیں گے ویسے انسان چلے گا. تو یہاں پہ بتقاضائے اطاعت تھا، نہ بتقاضائے محبت. اور سوال یہ بھی ہے کہ کیوں اہل بیت نے کی محبت ہی کو مانگا پیغمبر نے؟ کیا دنیا میں کبھی کسی چیز کی اجرت محبت کو قرار دیا جاتا ہے؟ مطالبہ اجر رسالت محبت کیوں مانگی؟ اگر مانگنا تھا پیغمبر کو پراپرٹی مانگ لیتے، جائیداد مانگ لیتے، روپے پیسے مانگ لیتے، باغات مانگ لیتے، کھجوروں کے درخت تھے کھجور مانگ لیتے. اس زمانے میں جو شے مالیت بننے کی صلاحیت رکھتی تھی مطالبہ اس کا کرنا چاہیے تھا. لیکن مطالبہ کس چیز کا کیا؟ پیغمبر نے مطالبہ نہ مال کا، نہ جائیداد کا، نہ پراپرٹی کا، نہ کھجور کا، نہ گھوڑے کا، نہ اونٹ کا. جتنی عرب کے زمانے میں مالیت سمجھی جانے والی شے اس کا مطالبہ نہیں کیا، بلکہ مطالبہ کیا محبت اہل بیت کا. اگر پیغمبر اہل بیت کی محبت کے سوا کوئی بھی چیز مانگتے تو ممکن ہے امت کا ہر فرد اسے نہ دے سکتا تھا. اگر محبت ہی کے علاوہ جو چیز بھی پیغمبر مانگتے تو ممکن ہے بعض لوگ یہ کہہ دیتے میرے پاس جائیداد نہیں ہے، پراپرٹی نہیں ہے، باغات نہیں ہے، روپے پیسے نہیں ہے، گھوڑے
कोई शख्स बहाना नहीं कर सकता। मोहब्बत ऐसी है जो हर शख्स करना जानता है। मोहब्बत का दर्द इंसान दुनिया में आके नहीं पड़ता, फितरत के मदरसे से पढ़कर आता है। एक सलावत भेजिए मोहम्मद। तो एक ऐसी शय का मुतालबा करूंगा जिसे हर शख्स दे सके, छोटा बड़ा गरीब अमीर मालदार गैर मालदार, हर कौम का शख्स जिस तक दीन पहुंचा सब अदा कर सके। मोहब्बत एक ऐसी शय है कि इंसान जब दुनिया में पैदा होता है, चाहे कोई तरीका मालूम हो या ना हो, मोहब्बत करना जानता है। और मोहब्बत का ताल्लुक इंसान के दिल से, इंसान के कल्ब से। कल्ब क्या है? कल्ब है ममलकत जिस्म के दारुस सल्तनत का नाम है कल्ब। दिल एक ऐसी शय है कि अगर दिल के ऊपर इंसान कंट्रोल कर ले, पूरे आज़ाओ जवारे पे कंट्रोल कर लेगा। अली जाने गिरानी, जब दिल एक ऐसी सल्तनत है जिसके अख्तियार में इंसान के सारे आज़ाओ जवारे, सब किसके कंट्रोल में? इंसान के दिल के कंट्रोल में है। दारुस सल्तनत के ऊपर कब्जा हो जाए तो पूरे मुल्क पे कब्जा माना जाता है। अगर इंडिया का दारुस सल्तनत दिल्ली, कोई मुल्क दिल्ली के ऊपर कब्जा कर ले, कहेगा मैंने हिंदुस्तान फतह कर लिया। इसी तरीके से अगर दिल के ऊपर अहले बैत की मोहब्बत की हाकिमियत हो जाए, पूरे आज़ाओ जवारे कंट्रोल में आ जाएंगे। पूरे आज़ाओ जवारे। क्यों? मौला कायनात ने खुद इरशाद फरमाया, तज़म्मु अन्नका जिर्मुन सगीरुन रफ़ीक़न तवलालमुल अकबर। तुम अपने को एक मामूली जरसुमा ख्याल करते हो, तुम्हारे वजूद में आलम अकबर समाया हुआ है। इंसान का वजूद आलम अकबर, उस आलम अकबर के दारुस सल्तनत का नाम है कल्ब। कल्ब पर जब मोहब्बत अहले बैत की हाकिमियत हो जाएगी, सारे शहर कंट्रोल में आ जाएंगे। अब इंसान की ज़बान वही हरकत करेगी जहां दिल चाहेगा, पैर उधर ही बढ़ेंगे जिधर दिल चाहेगा, हाथ वही उठेगा जिधर दिल चाहेगा। एक सलावत भेजिए मोहम्मद। तो हिदायत मकसूद थी। क्या कहलवाना चाह रहा था परवरदिगार आलम कि एक पैगंबर अजरे रिसालत में अपने अहले बैत की मोहब्बत का मुतालबा करो। मासअलतुकुम मिन अजरिन फहुव लकुम, जो भी मैं तुमसे अजरे रिसालत का सवाल कर रहा हूं उसमें मेरा कोई मफाद नहीं है, इसमें तुम्हारा मफाद है। इसका मतलब यह है कि मुतालबा अजरे रिसालत पैगंबर की जानिब से फकत हमारी हिदायत के लिए था और कुछ नहीं। और किस चीज का अजरे रिसालत? आप तक नमाज पहुंचाई, रोजे का हुक्म पहुंचाया, कुरान की तालीमात पहुंचाई, आयत इलाहिया जो कबे पैगंबर पर नाज़िल हुई थी उसकी तिलावत की। यही तो दीन था ना। पैगंबर ने जो जो चीजें पहुंचाई उसी का अजर देना चाह रही थी उनकी उम्मत। पैगंबर ने कहा, अगर अजर रिसालत का मैं तुमसे कोई सवाल नहीं करता, अगर मेरा सवाल है अजर रिसालत के बारे में तो मेरे अक़ीदा से मोहब्बत करो। तो इसका मतलब यह है कि अगर अजर देना है बगैर उजरत के, जो भी इजारे वाली शख्स है उसका इस्तेमाल गासिबाना होगा। जितनी भी उजरत वाली शय है उसका इस्तेमाल बगैर उजरत को अदा किए, उसके ऊपर तसर्रुफ आपका गासिबाना करता है।
کے مکان کا اجارے پر لے لوں، مجھے اس میں سکونت کرنا پڑے، عقلی اعتبار سے، معاشرتی اعتبار سے، عرفی اعتبار سے، شرعی اعتبار سے میرے اوپر اس کی اجرت ادا کرنا واجب۔ اگر میں نے مکان کی اجرت ادا نہیں کی، میرا اس میں رہنا، سکونت اختیار کرنا، اپنے عمل کو بجا لانا سارا کا سارا غصبی ہوگا۔ اگر کوئی شخص اجر رسالت ادا کیے بغیر نماز پڑھے، روزہ رکھے، خون ادا کرے، قرآن کی تلاوت کرے، یہ سارا کا سارا تصرف غاصبانہ ہے۔ یہ سارا کا سارا تصرف غاصبانہ ہے۔ جب تک اجر رسالت ادا نہیں کرو گے تب تک نہ عرفاً، نہ عقلاً، نہ معاشرتاً، نہ شرعاً کسی اعتبار سے تمہارا نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، احکام شریعہ پر عمل کرنا درست نہیں ہوگا۔ میں کہوں گا پیغمبر آپ دین پہنچا رہے ہیں، دین کے پہنچانے میں اتنی زحمتیں برداشت نہیں کی جتنا اہل بیت کے پہچانوانے میں۔ کیوں؟ آیا ہے قرآن میں بہت سارا، نماز کے بارے میں آیتیں آئیں، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، ایسے ہی قرآن میں 300 سے زائد آیتیں آئیں جو اہل بیت کی فضیلت میں، اور اس کے علاوہ روایت کی کتابیں اٹھا کے دیکھیے، طرفین کی کتابوں میں آپ کو ملے گا اتنی کثرت سے روایات کہ آدمی تھوڑی دیر کے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ پیغمبر کے لیے جب شریعت پہنچانا تھا تو اس شریعت کے پہنچانے میں اہل بیت کی طرف اتنی تاکید کیوں فرمائی، اس قدر ان کی معرفت کیوں کرائی، اس قدر ان کی فضیلتیں کیوں بیان کی۔ حدیثیں ایک دو نہیں، آپ حضرات کو بھی حدیثوں کے مفہوم 50 یاد ہوں گے۔ میں بعض حدیثیں آپ کے سامنے پیش کروں، آپ دیکھیے اہل بیت کی شان میں کتنی حدیثیں آئیں، جبکہ کہا یہ جاتا ہے درمیان میں کچھ وقفے ایسے آ گئے تھے جہاں پہ احادیث رسول کے لکھنے کے اوپر پابندیاں عائد کر دی گئی، اور یہ سلسلہ تقریباً 100 سال تک جاری رہا۔ احادیث پیغمبر کو مٹایا جانے لگا، لیکن اس کے باوجود بھی سینکڑوں حدیث نہ فقط کتب شیعہ میں بلکہ اخیار کی کتابوں میں بھی موجود ہے۔ حدیث پڑھتا ہوں سب متفق علیہ، حسین منی وانا من الحسین، من احب اللہ حسینا۔ اسی طریقے سے دوسری حدیث انا علی من نور واحد، انا علی من شجرۃ واحدہ۔ کبھی یہ فرمایا ھذا حسین فارفو وحسین، یہ حسین ہے اسے پہچان لو۔ کبھی کہا ھذا امامان قادہ و قامہ، یہ دونوں امام ہیں چاہے بیٹھے رہے چاہے کھڑے رہے۔ کبھی کہا فاطمہ تو بزت منی من آزا فقط آزانی۔ یہ ساری کی ساری روایتیں ترمذی میں موجود، یہ ساری کی ساری روایتیں اہل سنت کی کتب میں موجود، حتیٰ کہ بعض روایتیں اتنی کثرت سے آئیں کہ تواتر کی حد تک پہنچ گئی، آپ اسے جھٹلا نہیں سکتے۔ میں کہوں گا پیغمبر آپ جو ہیں خدا کے نبی بن کر آئے، خدا کے رسول بن کر آئے، آپ کو حکم ہوا دین لے کر جائیے۔ آپ نے جتنی دین کی تبلیغ نہیں کی اس سے کہیں زیادہ اہل بیت کی تبلیغ کی۔ کیوں؟ کتابوں میں ملتا ہے کہ پیغمبر کی زندگی کا یہ معمول تھا، جب بھی پیغمبر مدینے کے باہر نکلے سب سے پہلے در سیدہ پر آئے،
کرتے ہیں، ایک دین کی تصویر بنا دی۔ آج کے ترقی یافتہ دور میں جب انسان پڑھانے کا طریقہ نیا ایجاد ہوا تو کہتے ہیں جس لفظ کو پڑھوانا چاہ رہے تھے اس کی تصویر بنا دی۔ یہ آج کا طریقہ نہیں ہے، پیغمبر نے اس زمانے میں بتایا۔ پوری شریعت قرآن میں، پوری شریعت قرآن میں اور احادیث رسول میں یہ ہے اسلام کی تھیوری اور اسلام کی شکل دیکھنا چاہتے ہو؟ آؤ بتاؤ ایمان کسے کہتے ہیں؟ کہتے ہیں یا علی حب کا ایمان، اے علی تمہاری محبت اہل بیت کو دیکھنا۔ اسلام کا قانون پڑھنا ہو قرآن کو پڑھنا، جبھی تو کہا تھا جیسے قرآن کا دیکھنا عبادت ویسے علی کے چہرے کی طرف دیکھنا عبادت۔ ایک صلوات بھیجیے محمد۔ کوئی اختلافی روایت نہیں، کوئی اختلافی روایت نہیں۔ کیوں کہا یا علی حرب کا حربی، یا علی سلموں کا سلمی، اے علی تمہاری جنگ میری جنگ، تمہاری صلح میری صلح۔ یہاں پہ عربی مدرسے کے کچھ طلباء بیٹھے ہوئے ہیں، یہ میری باتوں کو بہتر طریقے سے یوں سمجھتے ہیں کہ عربی زبان میں جب بھی مصدر کا استعمال ہوتا ہے تو مصدر کی نسبت فاعل کی طرف دی جاتی ہے، مفعول کی طرف بھی دی جاتی ہے۔ جس طریقے سے مصدر کی نسبت فاعل کی طرف دی جاتی ہے اسی طریقے سے مصدر کی نسبت مفعول کی طرف بھی دی جاتی ہے۔ یہ ہماری اردو زبان میں بھی ہے۔ میں مثال کے ذریعے اپنے چھوٹے بھائیوں کو سمجھا دوں کہ جب مصدر استعمال کرنا ہوتا ہے تو مصدر کی نسبت کبھی فاعل کی جانب ہوتی ہے کبھی مفعول کی جانب ہوتی ہے۔ مثلا میں اپنے ایک دوست سے ملاقات کے لیے گیا، جب اس کے گھر پہنچا تو کیا دیکھا کہ وہ اپنے بچے کے اوپر ہضمناک تھے اور بچے کو بری طریقے سے مار پیٹ رہے تھے۔ مجھے اپنے دوست کی یہ حالت ناگوار گزری، میں ان کے دروازے سے واپس چلا آیا۔ جب دوسرے دن میری ان سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے کہا آپ آئے ہمارے گھر پر اور واپس چلے گئے۔ میں نے ان سے کہا کہ چونکہ آپ اپنے بچے کے اوپر بہت زیادہ خطرناک تھے اور اس کو بری طریقے سے مار پیٹ رہے تھے، یہ بات مجھے ناپسند لگی، ناگوار گزری، میں واپس چلا آیا۔ یہاں پہ نسبت فاعل کی طرف دی گئی، یعنی آپ کا مارنا اپنے بیٹے کو مجھے پسند نہیں آیا۔ جی ہاں، مارنا مصدر، نسبت فاعل کی طرف دی گئی کہ آپ اپنے بیٹے کو مار رہے تھے۔ اور ایک موقع وہ ہے جب مجھے یہ معلوم ہوا کہ میرے دوست کو فلاں جگہ کچھ دشمنوں نے مل کر بے ادبی کی، سخت و سست کہا، ناسوار خاص کہے، مار پیٹ کی، زد و کوب کیا۔ جب میری ملاقات میرے دوست سے ہوئی میں نے کہا آپ کا مارا جانا مجھے بہت ناگوار گزرا، یہاں مارنے کی نسبت مفعول کی طرف ہے۔ معلوم ہوا مصدر کی نسبت کبھی فاعل کی جانب کبھی مفعول کی جانب۔ اب حدیث پیغمبر ملاحظہ فرمائیے، پیغمبر نے اپنی حدیث میں دونوں جگہ مصدر استعمال کیا۔ کیا کہا؟ اے علی آپ کا جنگ کرنا میرا جنگ کرنا، آپ کا صلح کرنا میرا صلح کرنا۔ مطلب کیا تھا؟ اے علی جس سے
گویا میں نے جنگ کی. یہ فائل کی طرف نسبت. دوسری نسبت اے علی جس نے آپ سے جنگ کی اس نے مجھ سے جنگ کی. مفعول کی طرف نسبت اے علی جس سے آپ نے صلح کی گویا میں نے صلح کی. جس نے آپ سے صلح کی اس نے گویا مجھ سے صلح کی. بس عزیزان گرامی تاریخ کا ایک لمحہ فکریہ جنگ جمل داماد اور ساس کے درمیان نہیں ہوئی تھی. جنگ جمل اس حدیث کی روشنی میں ساس اور داماد کے درمیان نہیں ہوئی تھی بلکہ رسول اور رسول کی زوجہ کے درمیان تھی. صلوات بھیجیے محمد والا. تو جنگ جمل ایک ایسا واقعہ ہے. آخر کیوں پیغمبر نے یہ فرمایا؟ اس طریقے کی حدیثیں جو فرمائی جبکہ ساری حدیثوں کو مٹایا جانے لگا لیکن کچھ احادیث کو مورخین نے یہ سمجھا اس کا کوئی فائدہ نہیں لہذا ان حدیثوں کو حذف کرنا بھول گئے. عزیزان گرامی ایسا نہیں ہے. انہوں نے اس حدیثوں کو بیکار سمجھ کے چھوڑ دیا. میں ایک حدیث متفق علیہ سناتا ہوں. علامہ ابن عبد البر نے اپنی کتاب استیاب میں ایک بہت بڑی کتاب علامہ ابن حجر مکی نے اپنی کتاب سوائق محرقہ میں. سوائق محرقہ وہ کتاب ہے جو شیعت کی رد میں لکھی گئی. اس میں بھی یہ حدیث موجود ہے. شیعت کی رد میں لکھے جانے والی کتاب یہ حدیث موجود لیکن چونکہ اس وقت کی سیاست نے اس حدیث کو بہت زیادہ کارآمد نہیں سمجھا لہذا حذف نہیں کیا. لیکن وہ حدیث پیغمبر نے ارشاد فرمائی تھی بہت زیادہ کارآمد ثابت ہوئی. حدیث متفق علیہ. حدیث کیا ہے؟ حدیث ہے ان الجنت تشتاق الی ثلاث. جنت تین آدمیوں کی مشتاق ہے. سلمان، ابیذر، مقدار. ہم اور آپ ہیں جو جنت کی تمنا کرتے ہیں. جنت وہ ہے جو سلمان کی تمنا کرتی ہے. کہتے ہیں جنت کو سلمان کو جنت میں جانے کا اتنا اشتیاق نہیں جتنا جنت کو اشتیاق ہے کہ سلمان میرے اندر آ جائے. اب دو حدیث ہے آپ فیصلہ خود کیجئے. ایک پیغمبر کی حدیث یہ ہے جسے عشرہ مبشرہ کہتے ہیں. پیغمبر نے 10 افراد کو بشارت دی جنت کی. ان افراد کو بہت تنطراق سے یاد کیا جاتا ہے. پیغمبر نے انہیں جنت کی بشارت دی. ارے میں کہوں گا یہ کوئی فضیلت نہیں. فضیلت یہ پیغمبر نے جنت کو بشارت دی سلمان کے آنے کی. سلمان کے آنے کی. تو میں نے یہ بات کہی تھی کہ اس وقت کی سیاست نے اس حدیث کو حذف کرنا بھول گئے. سوچ رہے تھے کہ مدح صحابہ میں اگر حدیث آ گئی اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اہل بیت کی شان میں جتنی حدیثیں ہیں انہیں مٹاؤ, انہیں آگ لگاؤ, انہیں دریا خود کرو. تو آپ دیکھیے یہ حدیث کیسے حق و باطل کو واضح کر رہی ہے. پیغمبر نے کیا فرمایا؟ تین افراد ایسے ہیں جن کی جنت مشتاق ہے, جن کی جنت مشتاق. تو جب پیغمبر نے ارشاد فرمایا, پیغمبر سن 11 ہجری میں دنیا سے چلے گئے. یہ تینوں صحابی
सन 11 के बाद तक जिंदा रहे। इसका मतलब ये कि पैगंबर ने एक जमानत दे दी कि ये मरेंगे तो हक कमाएंगे, इसलिए कि जन्नत इनका इंतजार कर रही है। जब जन्नत इंतजार कर रही है तो इनकी आखिरी सांस ईमान पर होगी। हुई कि मेरे बाद मेरी उम्मत के कुछ अफराद मेरे सहाबा पलट जाएंगे, पिछले पांव पलट जाएंगे। पैगंबर ने उनकी जिंदगी को भी मुलाहिजा किया, इसलिए कि पैगंबर सन 11 हिजरी तक के लिए नहीं आए थे। पैगंबर खातिमुन नबीयीन है, पैगंबर, लिहाजा पैगंबर का इरशाद भी कयामत तक के लिए। पैगंबर ने जब सनद दे दी कि ये 3 अफराद ऐसे हैं कि जिनकी जन्नत मुश्ताक, अब तारीख में कोई ऐसा मोड़ आ जाए, कोई ऐसा वाकया रुनुमा हो जहां पे इंसान को पता न चले हक किधर है बातिल किधर है, तो क्या इस हदीस को सामने रखना, जिधर ये तीनों चले जाए समझो जन्नत का रास्ता उधर है। इस तरह बेटी मोहम्मद अगर तारीख के दोराहे पर फंस जाओ, धुंधली नजर हो जाए, पता न चले हक किधर बातिल किधर, इस एक हदीस को याद करना। एक और हदीस आई थी, अलीयुन माल हक वल हक माली। बहुत मुमकिन है लोग ये कहें कि ये शियों की हदीस है, लेकिन इस हदीस को जो मैंने पढ़ा तमाम सहाबा की किताबों में है, उसमें ये मौजूद है। इसी हदीस से सैकड़ों हदीस की सदाकत समझ में आ जाएगी। लिहाजा कभी भी दोराहे में फंसने की जरूरत नहीं, देखना ये तीनों जिधर जिधर जा रहे हैं उधर उधर रास्ता तय करना। एक सलावत में मोहम्मद वाले बस हजीराने गिरामी अजरे रसालत कहते हैं। बात अजरे रसालत की चल रही है। रसालत का अज्र अगर ये नमूने पैगंबर हमें न देखे जाते तो इंसान ये तसव्वुर नहीं कर सकता था कि अजरे रसालत अदा कैसे किया जाए, अजरे रसालत कैसे अदा किया जाए। यानी आज के जमाने में भी ऐसे दोराहे आते हैं, इंसान फैसला नहीं कर पाता है कि किधर जाए। अगर इन हदीस का बदिक्कत मुताला किया है, पैगंबर ने 1-2 हदीस की, मैंने कहा सैकड़ों हदीसें, ये मौलिद नहीं सुनाने का। एक हदीस मुत्तफक अलैह, ये भी तिरमिज़ी में मौजूद है। इस हदीस की रोशनी में पैगंबर ने क्यों इस तरीके की हदीस फरमाई। मसलो अहले बैत का मसले सफीनते नूह, ये हदीस मुत्तफक अलैह तवातुर की हद तक। मसलो अहले बैत का मसले सफीनते नूह, मन रकबहा नजा व मन तखल्लफ अन्हा गरक फहवा। 2 लफ्ज इस्तेमाल की कि अहले बैत की मेरी मिसाल कश्ती नूह के मानी है। मैंने कहा हर हदीस के बदले में कारखाने अहदीस में कुछ हदीसें गढ़ी गई। जैसे इस हदीस की पहलू में एक हदीस अशरे मुबश्शरा कर दी। इस हदीस की रोशनी में अब हदीस कैसी गई, अस्हाबी कन नुजूम, मेरे असहाब सितारों के मानिंद हैं। अब दोनों हदीसों में मुआदला कीजिए, आपको पता चल जाएगा दूध का दूध पानी का पानी अलग हो जाएगा। कैसे? एक तरफ हदीस कह रही है मेरे अहले बैत की मिसाल कश्ती नूह के मानिंद, दूसरी तरफ मेरे अहले बैत मेरे असहाब सितारों के मानिंद हैं। मुखालता क्या दिया, धोखा क्या दिया, फरेब क्या दिया। कहा कश्ती सितारों की मदद से चलती है, जबकि कहा जाता है 5 सितारे ऐसे हैं जो सिमतों का पता बताते हैं।
کی حدیث فقط اتنی ہوتی کہ میرے اہل بیت کی مثال کشتی کے مانند ہے، تب تو یہ مغالطہ پیدا ہو سکتا تھا کہ کشتی بغیر ستارے کی مدد کے نہیں چل سکتی، لیکن پیغمبر کی حدیث ہے میرے اہل بیت کی مثال میرے اہل بیت کی مثال کشتی کے مانند نہیں، کشتی نوح کے مانند ہے، کشتی نوح کے مانند۔ اب کشتی نوح کے بارے میں ملاحظہ کیجئے، کشتی نوح ستارے کب نکلتے ہیں؟ ستارے دکھائی دیتے ہیں رات میں۔ کشتی نوح چلی تھی، کب چلی تھی؟ دن میں چلی تھی۔ جب چلی تھی تو کہتے ہیں موسلادھار بارش ہو رہی تھی، موسلادھار بارش ہونے کے ساتھ ساتھ زمین پانی ہوا رہی تھی۔ جب کہتے ہیں موسلادھار بارش ہوتی ہے تو ستارے نظر نہیں آتے، جب موسلادھار بارش ہو تو ستارے نظر نہیں آتے۔ معلوم ہوا پیغمبر کی حدیث یہ کہہ رہی ہے میرے اہل بیت کی مثال کشتی نوح کے مانند۔ کشتی نوح کون سی تھی؟ قرآن کا ارشاد ہے صراحت کے ساتھ وَاسْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا، اے نوح کشتی بناؤ میرے اشارے کے اوپر، میری وحی کے اوپر، یعنی جیسے جیسے میں کہوں ویسے ویسے کشتی بنانا۔ معلوم ہوا نجات کی کشتی نوح بنائیں گے تو اپنی رائے سے نہیں، جب ایک نجات کی کشتی نوح اپنی رائے سے نہیں بنا سکتا تو آخری پیغمبر خلیفہ اپنی رائے سے کیسے بنا دے؟ قرآن صراحت کے ساتھ کہہ رہا ہے وَاسْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا، پیغمبر ہے نوح تم کشتی بناؤ میری وحی کے اوپر، میری آنکھوں کے سامنے، جیسے جیسے میں کہوں ویسے بنانا، پٹرے یوں لگاؤ، کیل یوں نصب کرو۔ معلوم ہوا ایک لکڑی کی کشتی نوح کو یہ اختیار نہیں ہے اپنی رائے سے بنائے، جبکہ نوح معصوم ہے، لیکن ایک نجات کی کشتی بنانے میں وحی خدا کا محتاج، وحی خدا کا محتاج۔ اور کہتے ہیں کشتی چلی بھی تو کیسے چلی؟ قرآن کہتا ہے تجری بِأَعْيُنِنَا، کشتی بھی پروردگار عالم کی نظروں کے اشارے پر چلی، یعنی کشتی چل بھی رہی ہے تو خدا کے اشارے سے، خدا کی وحی سے۔ یہ ساری اس بات کی دلیل ہے کہ جو پیغمبر نے یہ فرمایا میرے اہل بیت کی مثال کشتی نوح کے مانند ہے، یعنی میرے اہل بیت جو میرے جانشین ہیں نہ تو میری مرضی سے بنے ہیں بلکہ خدا کی وحی سے بنایا ہے میں نے، اور اس طریقے سے یہ جو ہدایت کریں گے وہ یہ خدا سے۔ پھر عزیزان گرامی آپ اس بات کو دیکھیں کہ حدیث میں ہے من تخلف عنہا، جس نے اس کشتی کو ترک کر دیا ہے نا، کہ تخلف کا ترجمہ اردو میں ترک کرنا نہیں ہوتا، تخلف کا ترجمہ کیا جائے تو یہ اردو زبان کی مجبوری کی بنیاد پر ترک کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ ممکن ایک شخص سوار ہوا ہو کشتی کے اوپر، اور سوار ہونے کے بعد پھر کشتی سے اتر جائے، وہ بھی غرق ہو جائے گا۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ کشتی کو ترک نہ کرے، کشتی کو ترک نہ کرے۔ اگر کشتی پر سوار ہونے کے بعد کشتی سے اتر جائے تب بھی تخلف اختیار کیا۔ بس عزیزان گرامی ایک لمحے فکریہ آپ کے لیے اس حدیث کی روشنی، اگر آپ ساحل کے اوپر کھڑے ہو کے کشتی کی تعریف کریں، کشتی بہت اچھی ہے، بہت خوبصورت ہے، بہت ہی میری نظروں کو کھا رہی ہے، تو یہ کشتی پر سوار ہونا نہیں کہا جائے گا،
یعنی کشتی کی چاہے جن الفاظ میں جس طریقے سے بھی تعریف کر لیجیے، کشتی پر سوار ہونا اور مفہوم ہے، کشتی کی تعریف کرنا اور مفہوم ہے۔ آپ ساحل کے اوپر کھڑے ہو کے کشتی کی فضیلت بیان کریں، کشتی کی تعریف کریں، بہت اچھی ہے، بہت خوبصورت ہے، بہت دلچسپ ہے، بہت ہی نظروں کو بھا رہی ہے، دنیا کا کوئی آدمی یہ نہیں کہے گا کہ آپ کشتی کے اوپر سوار ہو گئے ہیں۔ اس سے فقط اتنا پتا چلے گا آپ کے ذوق سلیم کا کہ ایک اچھی شے کی آپ تعریف کرنا جانتے ہیں، اس سے زیادہ نہیں۔ اور اگر آپ کا ساحل کے اوپر کھڑے ہو کے کہیں میں اس کشتی سے بہت زیادہ محبت کرتا ہوں، بہت زیادہ پیار کرتا ہوں، بہت زیادہ مجھے اس سے انسیت اور عشق ہے، یہ بھی کشتی پر سوار ہونا نہیں۔ اس سے کوئی نہیں کہے گا کہ آپ کشتی پر سوار ہو گئے۔ تیسرا مرحلہ، اگر کشتی بھنور میں پڑ جائے، ڈوبنے لگے، غرق ہونے لگے، آپ ساحل دریا پر کھڑے ہو کے افسوس کا اظہار کرنے لگے، آنسو بہانے لگے، تو اس سے آپ کی انسانیت کا درد تو پتا چلے گا۔ یہ نہیں کہا جائے گا کہ آپ کشتی کے اوپر سوار ہو گئے۔ کشتی پر سوار ہونے کا مفہوم کیا ہے؟ کشتی پر سوار ہونے کا مفہوم یہ ہے کہ کشتی پر سوار ہونے والا جب سوار ہو جاتا ہے اس کی حرکت اپنی حرکت نہیں ہوتی، اس کی حرکت اپنی حرکت نہیں ہوتی، جیسے جیسے کشتی حرکت کرتی ہے وہ حرکت کرتا ہے۔ اہل بیت کی کشتی پر سوار ہونے کا مطلب یہ ہے تمہارے نفس کا اب کوئی دخل نہ ہو۔ جو اہل بیت چاہے وہ کرو، جو اہل بیت کی خواہش ہو وہ انجام دو، تب کشتی اہل بیت میں سوار ہو، ورنہ سوار نہیں ہو۔ ایک سلوات بھیجیے اس سے بڑی بات کشتی پر سوار ہونے کا ادنا فیض یہ ہے کہ نجات پا جاؤ گے۔ کشتی پہ سوار ہونے کا ادنا فیض یہ ہے کہ تم نجات پا جاؤ گے، بلکہ اس سے زیادہ اس کا فائدہ جہاں جہاں کشتی جائے گی وہاں وہاں جاؤ گے۔ اگر یہ اہل بیت کی کشتی جنت میں پہنچی تو جنت میں جاؤ گے، اگر اعلیٰ علیین میں پہنچی تو اعلیٰ علیین میں جاؤ گے، اگر ملکوت میں پہنچی تو عالم ملکوت میں جاؤ گے، اگر عالم جبروت میں پہنچی عالم جبروت میں جاؤ گے۔ جہاں اہل بیت ہوں گے وہاں پر ہوں گے۔ صلوات بھیجیے محمد والا۔ عزیزان گرامی، کیوں اہل بیت کی کشتی سے نسبت، اہل بیت کی کشتی کو نوح سے نسبت دی کہ نوح کے کشتی کے مانند میرے اہل بیت؟ کیوں؟ ایک سوال ہے۔ یہ واقعہ بتلانا مقصود تھا۔ جب نوح کی کشتی چلی پوری دنیا پانی پانی ہو گئی، آسمان سے موسلادھار بارش ہوئی، زمین سے پانی ابلنے لگا۔ اب نبی پکار پکار کے بلا رہے ہیں اپنی امت کو جسے نجات پانا ہے کشتی پر سوار ہو جائے۔ نہیں معلوم پیغمبر کے گھر ہی سے مخالفت کی آواز بلند ہو رہی، پیغمبر کے گھر ہی سے سب سے پہلے مخالفت کرنے والی نبی کی بیوی۔ مسئلہ یہ تھا کہ یہ بھی بات اس بات کو سمجھا رہی ہے آخری پیغمبر کے بارے میں جب بہت ساری بیویاں ہوں، ہر مزاج کی، ہر قماش کی، تو کبھی دھوکے میں مت پڑنا کہ ازواج پیغمبر کی فضیلت کوئی ضروری نہیں ہے پیغمبر کی بیوی ہونا نجات کا پروانہ ہو۔ پیغمبر کی بیوی ہونا نجات کا پروانہ نہیں۔ کیوں؟ نوح کی
داخل نہ ہو گویا کشتی اہل بیت سے اتر گیا. اسی طریقے سے پھر کہا شاید یہ لوگ کہیں پیغمبر نے بھی نوح نے بھی مطالبہ کیا تو بیوی کو بچانے کا نہیں. قرآن کہتا ہے کہ نوح نے دست دعا بلند کیا. کیا کہا؟ ان ابنی اہلی، اے پروردگار میرا بیٹا میری اہل سے. کیا کہا؟ میرا بیٹا میری اہل سے. بیوی کا حوالہ نہیں دیا، کہا میرا بیٹا میری اہل سے. پروردگار عالم نے بھی رد کر دیا. کہا تمہارا بیٹا تو ہے تمہاری اہل سے نہیں. یعنی پروردگار عالم نے ابنیت سے انکار نہیں کیا، کہا ہے تمہارا بیٹا لیکن اہل نہیں ہے. معلوم ہوا بیٹا ہونا اور